چونکہ وقت تھوڑا ہے تو کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر ہونی ہے باہر سے کسی اکاؤنٹ میں جو کہ عدالت کے حکم کے بارے میں ہے، تو اس لیے یہ ٹھیک ہے جی اپرووڈ ہے. اور جب بعد میں اس کے تانے بانے ملے تو یہ پتہ چلا کہ اس کے اگینسٹ کچھ ریوارڈز اور جنہیں ہم قانون کے نظروں میں کک بیکس کہتے ہیں وہ لی گئیں، اور اس کے ذریعے ایک ٹرسٹ بنایا گیا جس کے بینیفیشری جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں. پہلے شاید اس ٹرسٹ میں زلفی بخاری صاحب اور ہمارے بھائی جو ڈاکٹر بابر اوان صاحب وہ بھی ٹرسٹی تھے، لیکن جب ٹرانزیکشنز شروع ہوئیں یعنی کہ اس میں پیسے آنے اور انتقالات اراضی آنا شروع ہوئی تو پھر وہ میاں بیوی ہی ٹرسٹی تھے اس کے. تو اس پہ کوئی 7-8 ماہ سے یہ سنا جا رہا تھا کہ اس کی انکوائریز چل رہی ہیں، اور شاید نیب نے کئی دفعہ نوٹسز بھی بھیجے، کچھ نوٹسز چیلنج بھی ہوئے، اور اس میں بھی یہ مدعا رکھا گیا کہ جی جو سوال نامے ہیں وہ ڈیفیکٹیو ہیں اور وہ درست نہیں ہیں. یہ انفارمیشن کیونکہ میں اٹس کائنڈ آف ہیئر سے ہمارا کیونکہ جو نیب کی ورکنگ ہے اس کے ساتھ حکومت کا تعلق نہیں ہے. نیب کے چیئرمین کی تعیناتی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس پہ اگر یہ بات کی جائے کہ جی اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہوئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے نیب لا میں جو ترامیم کی گئی تھی ان ترامیم کو تو چیلنج کیا، لیکن انہوں نے چیئرمین نیب وہ چاہے آفتاب سلطان صاحب تھے یا موجودہ نذیر احمد صاحب ہیں ان کی تعیناتی کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور وہ آئین اور قانون کے تحت ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اس ادارے نے اپنا جو ایک لیگل کورس تھا وہ اڈاپٹ کیا. انکوائری جو تھی آئی بین ٹولڈ کہ وہ انویسٹیگیشن میں اپ گریڈ ہوئی ہے، اور کئی نوٹسز جانے کے باوجود نہ تو ان کا تسلی بخش جواب دیا گیا بلکہ اویسو رویہ تھا. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب کبھی بھی ایون وارنٹ کی تعمیل کے لیے بھی پولیس گئی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، چاہے وہ زمان پارک ہو اور چاہے پھر وہ اسلام آباد کی سیشن عدالت ہو کہ جہاں پہ حاضری کے معاملے پہ اس قدر فساد مچا تھا. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں ان کا ظرف، ان کا حوصلہ اس مسئلے میں بہت زیادہ مضبوط اور بلند ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ان کے خلاف الزامات ہیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بیٹی کے ساتھ جیل کاٹی، اور اس کیس میں جیل کاٹی کہتے ہیں نا جی کرپشن کے کیسز تھے، اس کیس میں جیل کاٹی انہوں نے مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف نے، جس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو میرٹ کے اوپر بری کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور اوپن کورٹ میں ہیرنگ ہوئی ہے. ہر روز جب ہیرنگ ختم ہوتی تھی تو مریم نواز صاحبہ کے وکیل امجد پرویز صاحب ایک جسٹ بیان کرتے تھے عدالت کے سامنے، اور نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا جاتا تھا کہ آج جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں سے کوئی کرمنالٹی یا کوئی کرمنل افینس آشکار ہوتا ہے، اور وہ اس کا جواب دیتے تھے، اور پھر کورٹ اس کو کنکلوڈ کر کے اگلے دوبارہ ہیرنگ میں جاتے تھے. اور فائنلی بھی جب انہوں نے ہیرنگ کنکلوڈ کی تو کورٹ نے پھر کہا کہ اگر کوئی فردر ایویڈنس ہے، حرف بحرف ایویڈنس پڑی گئی اس کیس میں. اینڈ فائنلی یہاں تک کورٹ نے آبزرو کیا کہ اس کیس کے اندر ہمیں جو کرمنل انٹینٹ ہے اور چیٹنگ اور فراڈ اور جو ایکسچیکر کو نقصان یا ایکیومولیشن آف ایسٹس تھرو کرپٹ مینز، اس کی ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی. ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس بنایا گیا جب ان کو لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ضمانت دی اثاثوں کے کیس میں، جس میں کہ کچھ ایک اس طرح سے کہانی بنائی گئی تھی کہ یہ جو سارے اثاثے بنائے گئے اور ان کے جو سارے ویلتھ کے معاملات ہیں اس میں ٹیز لگائی جاتی ہیں، اور ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے ذریعے سے پیسے کو جو وہ سارا لین دین ہے اس کو درست کیا جاتا ہے. تو جب 5 رکنی بینچ نے ضمانت ان کو گرانٹ کی پوسٹ ریسٹ بیل، میں اس کیس میں کیونکہ ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہا تھا، مجھے اس کیس کے ایک فیکٹ آج بھی یاد ہیں. نہ اس میں رشوت کی ایویڈنس آئی، نہ اس میں منی لانڈرنگ کی ایویڈنس آئی، نہ اس میں ایکیومولیشن آف ایسٹس کی ایویڈنس آئی، اور سارا زور لگانے کے باوجود ایک
26 کروڑ 10 لاکھ روپے کا فرق بیان کیا گیا، جو کہ 15 سال کے ان کے جو ایسٹس کے گوشوارے تھے ان کی مارکیٹ ویلیو اور ڈکلیئرڈ ویلیو میں فرق تھا۔ تو اس پہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایف بی آر دیکھتی ہے، اگر ایف بی آر نے 2 دفعہ آڈٹ کیا ہے اور ان کی تسلی تھی تو یہ آپ کا کیس نہیں ہوگا۔ نیب سے کہا ان کو دوبارہ ملوث کر دیا گیا ایف آئی اے کے ذریعے ایک کیس بنوا کر، اور اس مقصد کے لیے ایف آئی اے کے دفتر کی بجائے ای ایم ای سوسائٹی لاہور میں ایک مکان کرائے پہ لے کے اسے سیف ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا، اور وہ سارے تانے بانے مقدمے کے شہزاد اکبر صاحب کی موجودگی میں وہاں پہ بنے گئے اور ایک جھوٹا کیس بنا۔ اس کیس میں بھی ایف آئی اے کورٹ کے اسپیشل جج نے تقریباً 12 دن ڈے ٹو ڈے سماعت کی، اور ایک ایویڈنس اور گواہ جو تھا وہ عدالت میں پڑھا گیا، کنفرنٹ کروایا گیا سرکاری وکلاء کو، اور اس کے بعد انہیں اس کیس سے بری کیا گیا۔ تو میرے خیال میں پولیٹیشنز کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، جیل میں رہنا صعوبت ہے، پری ٹرائل انکارسریشنز نہیں ہونی چاہیے، لیکن عام شہریوں کی نسبت سیاستدانوں کے یا جو ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں، اسی وجہ سے ان کے بارے میں خصوصی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ عام شہری اگر کوئی پیسے کا ہیر پھیر یا لین دین میں کرتا ہے تو وہ پی پی سی کے تحت ڈیل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ہولڈر آف پبلک آفس ہیں، آپ کوئی سرکاری عہدہ انجوائے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو اینٹی کرپشن یا نیب کے قوانین کا سامنا، اور وہ زیادہ سخت قوانین ہیں، ان میں گرفتاری، ضمانت، طریقہ کار زیادہ سخت رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے جو عوام نے ان کو دے رکھا ہے، ان کو پاس وہ اتھارٹی اور اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کو تو اور زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا اچھا نہ ہوتا کہ خان صاحب اگر خود نیب کے آفس جاتے اور اپنا تحریری جواب داخل کرتے اور بتاتے کہ بھی یہ سارا کچھ ہے، یہ ان چیزوں کا جواب ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے گرفتار کریں گے تو میں عدالت سے رجوع کر کے اس میں انصاف حاصل کروں گا۔ تو جب وارنٹس کی ایگزیکیوشن کے لیے اس حد تک حکومت کو جانا پڑے، جو پیچھے ہوتا رہا ہے کہ جو پولیس فورس گئی ہے یا جو بھی گئے، تو پھر نیچرلی اس کا جو کلمینیشن ہے، جو انجام ہے، وہ اسی طرح کے معاملات میں آ کے ہوتا ہے۔ لیکن یہ باہر کیف ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ قانون کی کارروائی ہوئی، قانون نے اپنا رستہ لیا، قانون کے مطابق ایگزیکیوشن آف وارنٹ ہوئی۔ ہاں، جو اس ایگزیکیوشن کے دوران یہ بات میں ضرور کروں گا کہ اس میں جو چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں، خاص طور پہ مجھے بتایا گیا ہے اور پھر میری بات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے کہ ہمارے کچھ وکلا بھائی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اس کی بابت میں نے خود وزیر داخلہ سے بات کی ہے، اور یہ معاملہ میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ٹیک اپ کروں گا کہ اس بابت ضرور کارروائی ہمیں کرنی چاہیے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں اس میں منیمم جو فورس ہے اس کا استعمال ہو۔ بار کیف اس طرح کے واقعات میں یہ معاملے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں عدالتوں کا ایک نظام موجود ہے، سپریم کورٹ کے ٹیئر سے لے کے اکاؤنٹیبلٹی جج تک۔ اب یہ معاملہ کیونکہ نیب نے وارنٹ آف اریسٹ کے ایگزیکیوٹ کروا لیا ہے، کورٹ میں جواب داخل کروا کے حاضر ہو کے وہ بھی ساری باتیں سامنے رکھتی ہیں، اور جو جسٹ آف ایلیگیشن ہے وہ بھی ان کے وکلاء کو دے دی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اب قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے۔ یہ جلاؤ گھراؤ کر کے دباؤ میں لا کے عدالتوں سے ریلیف لینا، یا اداروں کو دباؤ میں لا کر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اب جو لا کا کورس ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، یہ میرے خیال میں کسی بھی جو معاشرہ ہے جو ریگولیٹ ہوتا ہے کسی کانسٹیٹیوشن اور لا کے حوالے سے کے ذریعے سے، یہ اس میں قابل برداشت نہیں ہے۔ عاطف صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ گرفتاری کے دوران کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے یا کسی بھی ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر سے کیا کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ نیب کی جو ترمیم ہے، کیا اس میں ریمانڈ کے جو قانون ہے اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے، اور آپ کتنے دن ریمانڈ نیب جو ہے عمران خان صاحب کو رکھ سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔ آپ تو خود کیونکہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، سب سے بڑی جو عدالت ہے ہمارے ملک کی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ میں نے 2005 سے سپریم کورٹ کی وکالت کر رہا ہوں۔ 18 سالوں میں نے تو آج تک ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہونے والے کو سپریم کورٹ سے ہتھکڑیوں کے علاوہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔
कोर्ट रूम्स के दरवाज़ों के ऊपर जो एहलकार तैनात हैं, आप सब दोस्त हैं, अगर कोई मैं गलत बात कर रहा हूं तो आप बताएंगे। कई दफ़ा ये होता है कि फिर वकला हजरात बार रूम में ले जाके बिठा देते हैं कि जी बाहर आते हैं तो आपको गिरफ्तारी दे देंगे। एक जजमेंट आई थी 80s में, उस हवाले से कहा गया कि कोर्ट रूम्स के दरवाज़ों पे या कोर्ट रूम्स के अंदर से गिरफ्तारियां ना करें। मुझे खुद एक बड़ा, मैं छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। मैं लाहौर हाई कोर्ट में निकला, कोर्ट में केस करके, तो पुलिस ने एक साहिल को गिरफ्तार करने की कोशिश की और वो साहिल जो था उसने मुझे पकड़ लिया टांगों से। उस छीना झपटी में कुछ दस्तराजी भी हो गई। बार ने मूव कर दी रेजोल्यूशन मेरे हवाले से कि ये बड़ी ज्यादती हुई है। तो उस वक्त मुझे याद है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फिर बार को बुलाया और ये तय किया गया कि कोर्ट रूम के दरवाज़ों के सामने ये काम ना किया जाए, अहाता अदालत से निकलने के बाद, यानी कि जो कोर्ट रूम्स हैं। लेकिन जो कोर्ट के एक्सटेंडेड प्रेमिसेस हैं, ये रोज़मर्रा का मामूल है। जब प्री अरेस्ट खारिज होती है तब भी पकड़ते हैं, कई दफ़ा पहले भी हो जाता है। तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मेरी नज़र में जो बार रूम से मुल्का ब्लॉक है वो कोर्ट रूम या कोर्ट प्रेमिसेस उस हवाले से जो नोटिफाइड कोर्ट एरिया होता है वो उसमें नहीं है ये मामला। क्योंकि अब चीफ जस्टिस साहब, केस कौन सा था? क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं था कि जिसमें वो खारिज हुई और गिरफ्तार हुए हो, क्योंकि ये एक दिन पहले का कोई केस होगा, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो कुछ दिन उस केस के बारे में। मैं अर्ज करता हूँ, जिस केस में आप जमानत पे हैं, अगर तो उस केस में आपको जाते हुए आप ऑलरेडी जमानत पे हैं और अहाता है अदालत से, या आपने पिटीशन फाइल कर रखी है और आपको कोर्ट आने दे। मैं आपको एक और वाकया याद कराता हूँ। मियां शहबाज शरीफ साहब का जब सेकंड वारंट निकाला गया, जो दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया था, तो आप लोगों को याद होगा कि उनकी बेल हमने दायर कर दी थी और पूरी हाई कोर्ट को कॉर्डन ऑफ कर लिया था पुलिस ने, प्रेमिसेस को। तो मुमकिन नहीं था कि मियां शहबाज शरीफ अदालत में पेश हो सके। तो फिर हमने एक पिटीशन फाइल की थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने ऑर्डर पास किया था आईजी पुलिस को। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ को उनके वकील आपको आइडेंटिफाई करेंगे वो किस व्हीकल में आ रहे हैं, उनको आपने एक्सेस देनी है क्योंकि उनकी बेल दायर हो के उसको नंबर लग चुका है। बाकी रहे मामलात के आप कोर्ट के बाहर से करते हैं, कोर्ट से निकलते हुए करते हैं। अगर वैलिड वारंट है तो सर, मैं तो 30 साल फौजदारी वकालत में, मैं आपसे सबसे बड़ी अदालत की मिसाल दे रहा हूँ। आप सब कोर्ट रिपोर्टर्स मेरे सामने बैठे हुए, असनाद साहब हंस रहे हैं पीछे बैठ के। बात यह है कि रोज कितनी गिरफ्तारियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट। गिलानी साहब के बेटे का मैं मौजूद था उस वक्त कोर्ट रूम में। गिलानी साहब के बेटे को उस केस में प्रोटेक्टिव ऑर्डर मिला हुआ था। कोर्ट के दरवाजे, सुप्रीम कोर्ट में अंदर एंटर होके कोर्ट में अपीयरेंस से रोका गया। जस्टिस नासरुल मुल्क साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, डॉक्टर खालिद रांझा साहब उनके वकील थे, और बल्कि मुझे याद है फैसल फरीद, ये उस वक्त अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नहीं थे, वो उन्हें असिस्ट करा रहे थे। उन्होंने आके अंदर बताया, हम कोर्ट में बैठे हुए थे, कि जी मूसा गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया कोर्ट के दरवाजे पे, यानी कि जो वो छोटी खिड़की जैसे एंट्री होती है। तो कोर्ट ने कहा कि उसका तो आज मैटर फिक्स्ड है और उसके लिए कोर्ट लगी हुई है, आज उसकी लिस्ट है हमारे सामने, दिस इज अनफेयर। तो उन्होंने डायरेक्ट किया, उसको प्रोड्यूस कर दिया गया और वो क्योंकि ऑर्डर था फील्ड में उनको रिलीज कर दिया गया। लेकिन जी सर, दूसरा सर डैब, मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया है, 90 रोज का रिमांड था, जो कि दहशतगर्दी के मुकदमों में 90 रोज का रिमांड इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उसकी हिस्ट्री भी ये थी कि जब पुराने वक्तों में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने वहाँ पे कार्रवाइयाँ की, तो ये आयरलैंड में पहली दफ़ा लंबा रिमांड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड होते थे टेररिस्ट कि उन्हें डी ब्रीफ करते हुए टाइम लगता था। तो हमने आके, मेरा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने ये तौजीहात पेश की, और ये मुझे याद है शायद शिजा फातिमा साहिबा का प्राइवेट मेंबर अमेंडमेंट थी, उन्होंने कहा ये जो 90 रोज़ा रिमांड है ये गैर इंसानी है, हमने उसे 14 दिन का रिमांड किया है। तो अगर 14 रोज के रिमांड पे भी ये रिएक्शंस हैं, तो मैं तो अब डर गया हूँ कि अगर 90 रोज का होता तो क्या सूरत हाल होती। जी बेटा, आप वन बाय वन।
پہلی بات آپ نے کی کہ اپریشیٹ کرنے کی، میں تو دیکھے نہ میرے ہاتھ میں کوئی پھولوں کا ہار ہے نہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، میں بھی اسی حکومت کا حصہ ہوں. میرے سے پہلے بھی اگر کسی نے بات کی ہے، حکومت کا یہ فرض ضرور ہے کہ اگر ملک میں ایک قیاس آرائی کی پوزیشن جو ہے وہ پروجیکٹ کی جا رہی ہے، اور ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کیسے کیوں گرفتاری ہو گئی ہے اور کس لیے ہوئی ہے، تو صرف یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ مقدمہ ہے. یہ وضاحت رکھی ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور آج سے نہیں 1999 سے، اور حکومت کے تابع نہیں ہوتا، کیونکہ حکومتی عہدیداروں کے خلاف، سٹنگ آفس بیررز کے خلاف بھی نیب ہی نے تحقیقات کرنا ہوتی ہیں. تو یہ تو لیا قانون نے اپنا راستہ، اور اس میں اپریسیشن یا کنڈمنیشن والی کوئی بات نہیں ہے. یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو قانون اور انصاف پہ یقین رکھتے ہیں انہیں اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے پرامن احتجاج کا حق ضرور ہے، لیکن یہ جلاؤ گھراؤ کرنا اور بلیک میل کر کے یا دباؤ ڈال کے اداروں سے ریلیف مانگنا یا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ دباؤ کی وجہ سے ریلیف ملے گا، یہ انفیئر بات ہے. ہر حکومت کی یہ کوشش ہے، اور خاص طور پہ ہماری بھی، کہ پاکستان کے عوام کے لیے جو میکسیمم سب سے زیادہ ممکن چیزیں جو ہیں ان کی زندگیوں کو آسان رکھنے کے لیے سیاسی حکومتیں کیوں فرینڈلی بجٹ دینا چاہتی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوبارہ عوام کی عدالت میں جانا ہوتا ہے، اور اب تو ویسے بھی اکتوبر زیادہ دور نہیں ہے، اٹ از اراؤنڈ دا کارنر. تو یقیناً اسحاق ڈار صاحب کی، میاں شہباز شریف صاحب کی اور ان کی کابینہ کی یہ کوشش ہے کہ ان نامساعد حالات میں جس کا پوری دنیا شکار ہے، صرف پاکستان، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ سے خبر آتی ہے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی ترکی کی اتنی زیادہ ڈی ویلیو کبھی نہیں ہوئی، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی اردن میں 80 گنا جو ہے وہ فلاں چیز جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو گئی ہے. تو یہ اس وقت جو کساد بازاری ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے. ایک مشکل دور سے دنیا گزر رہی ہے، اس میں پینڈیمک، پوسٹ پینڈیمک ایشوز بھی ہیں، اس میں یوکرین کی وار نے بھی رول پلے کیا. حکومت کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ عوام کی سہولت اور آسانی کے لیے جو ممکن ہے وہ کیا جائے. صالح صاحب. طارق صاحب، یہ آپ نے ابھی کہا کہ گراؤ جلاؤ نہیں ہونا چاہیے. گراؤ جلاؤ یقیناً ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہو رہا ہے. میں بطور، کیونکہ آپ سیاست میں اب آ گئے ہیں اور آپ ماشاء اللہ کافی مہارت حاصل کر لی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گراؤ جلاؤ کا انداز آج اختیار کیا گیا ہے اور جس کے آگے بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، کیا اس سے جو الیکشن کا ایک ماحول بن رہا تھا اس پر تو نہیں اثرات کوئی منفی مرتب ہوں گے؟ صالح صاحب یقیناً ہوں گے، اور آپ نے آج ریئیکشن دیکھ لیا. اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے شاید کچھ ہفتے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ اتنی ہیٹ میں اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسپوز کریں گے ایک دوسرے کے سامنے، اتنے پولیٹیکلی پولرائزڈ ماحول میں، تو انتخابات نہیں ہوں گے، خونی انتخابات ہوں گے، اور ہمیں آج پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. عدالت سے بھی یہی استدعا کی تھی کہ تھوڑا کولنگ آف پیریڈ بھی چاہیے، جو ماحول بنا ہوا اس کو تھوڑا سا آسان اور کرنے کا، اور دوسرا جب سارے ملک میں الیکشن ہوں گے اور تمام حلقوں پہ ہوں گے، تھوڑی ٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ایکٹیویٹی بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ توقع رکھی جاتی ہے اور یہ امید بھی ہوتی ہے. اور ہم نے جو نیگوسیشنز کی تھی، ہم نے بلکہ اس کے بعد بھی کوشش کی کہ یہ سلسلہ جاری رہے. میں آج بھی ہوپ فل ہوں کہ یہ چیزیں تو ساروں کے سارے پولیٹیشنز کے ساتھ ہوئی ہیں. کس نے جیل نہیں دیکھی؟ میاں نواز، میں ابھی پچھلے 5 سالوں کی فہرست دے دیتا ہوں. میاں نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ، خواتین کو جیلوں میں ڈالنے کا رواج نہیں تھا، وہ بھی کیا خان صاحب نے. رانا ثناء اللہ کیس کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. احسن اقبال کیس جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، ان کے بھائی سلمان رفیق، احد چیمہ نے ان کے سکول گوئنگ 2 بچے 3 سال میں سے 15 دن کم انہوں نے 3 سال جیل کاٹی ہے اور پری ٹرائل کاٹی ہے. ایک گواہ ریکارڈ نہیں تھا اس عرصے میں ہوا. یہ تو میں نے چند نام دیے ہیں، پتہ نہیں یہ فواد حسن فواد صاحب کا کیس دیکھ لیں، وہ بری بھی ہو گئے ہیں. احسن اقبال صاحب بری بھی ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں، یہ کوئی ایسی اپریشیٹ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن قانون پھر اپنا رستہ لیتا ہے اور ہمیں میرے خیال میں قانون کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. جی جاوید صاحب. طارق صاحب، نیب میں آپ حکومتی موقف ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اگر پی ایم کو بھی بلانا پڑا تو ہم اس کو بلائیں گے. آپ کیونکہ سینئر قانون دان ہیں،
تو ان کو چاہیے کہ ڈی جی نیب کو بلائیں، وہ پی ایم کو کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ ریمارکس ہوتے ہیں، ریمارکس کیونکہ کورٹ آرڈر کا حصہ نہیں ہوتے، اگر کورٹ آرڈر میں ہوتا تو یہ غیر مناسب بات ہوتی. انہوں نے کیونکہ اس وقت جب دیکھا کہ کورٹ کے باہر سے گرفتاری ہوئی ہے اور پھر ہمارے وکلا بھائیوں نے آ کے بتایا کہ کچھ وکلا دوست جو ہیں جنہوں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی وہ زخمی بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس واقعے کی تسلی کرنی ہے اور اس کی چھان بین کرواؤں گا، اس کی انکوائری ہوگی، اور اگر اس میں ایکسیسز ہوئی ہیں تو میں نے اس کے لیے انصاف کرنا ہے اور کروانا ہے، اور اس کے لیے اگر مجھے کسی کو بھی بلانا پڑا تو میں ضرور بلاؤں گا. یہ ریمارکس تھے ان کے، میرا نہیں خیال ایسا، اور انہوں نے پھر صحیح کیا، انہوں نے نیب کے ڈی جی کو ہی بلایا ہے، نیب کے ڈی جی پیش ہوئے ہیں، انہوں نے سارا مقدمہ ان کے سامنے. جاوید صاحب آخری کویسچن پھر میں نے کہیں بات کی تھی کہ سیاست دکھانی چاہیے، لیکن تعامل کا مظاہرہ تو حکومت کو کرنا چاہیے. ابھی جو کچھ ہوا ہے، ایک طرف مذاکرات کیے جا رہے تھے، ایک دن پہلے کہا جا رہا تھا حکومت لچک دکھا رہی ہے، لیکن آج جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد جو رجانی کیفیت بن گئی ہے، جو کساب گزاری جو ہے زیادہ نہیں پڑے گی جو پاکستان میں معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے. دیکھیں میں نے جی مجھے ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی گرفتار کریں گے ملک ریاض کو؟ سر، میں یہ کتاب میرے ہاتھ میں اس لیے لے کے آیا تھا کہ اس میں نیب کا سارا قانون ہے. میں آپ کو گفتگو کا آغاز ہی، آپ تو سارے ماشاءاللہ میرے استاد ہیں جو بیٹھے ہو، میری عرض تو سن لیں. میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نیب جو ہے وہ حکومت کے تابع ادارہ نہیں ہے. نیب کے جی عمران خان کے علاوہ ملک ریاض ملزم ہے یا نہیں؟ اگر ہیں تو بالکل قانون کو رستہ لینا چاہیے. اگر وہ تفتیشی ادارہ سمجھتا ہے کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے وہ ضرور کریں جی، ان کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ میں بارہا یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. حکومت نے جب گرفتاری کرنی تھی وہ اسلام آباد کے جلاؤ گھراؤ کے کیسز تھے، جب 25 مئی کو اسلام آباد میں آگ لگائی گئی تھی، جب اسلام آباد پہ حملہ کیا گیا تھا، جب عدالت کا حکم وائلیٹ کیا گیا تھا، جب توڑ پھوڑ ہوئی، جب پولیس والوں پہ پتھراؤ کیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا. حکومت نے اس وقت ریسٹرینٹ شو کیا کہ ہمارے ان سے حالات ایسے ہیں کہ یہ پیغام نہ جائے کہ ہم وکٹمائز کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.